ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ سینوں میں جل اٹھا ہے سن. آپ کا کال اٹھائیں گے کرپیا لائن پر بنے رہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ممتاز آپ جی؟ کیا کیا حال ہے آپ جی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. ارے آپ جی ایک مسئلہ جاننا تھا ذرا. یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں شرک ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں مانگ سکتے ہو جیسے فوج شدہ سے. آپ بول رہے کون ہو؟ میں صابر انصاری بول رہا ہوں. صابر صابر انصاری. صابر انصاری. ہاں. بس ہاں بس. میں تو ابھی سعودی عرب سے بول رہا ہوں. اچھا سعودی عرب سے بول رہے ہو آپ؟ ہاں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. تو آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ وہ ایک بھائی نے دیا ہے فیس بک پہ, بولا یہ ہمارے حافظ جی ہے, کوئی مسئلہ ہے تو ان سے آپ بات کر سکتے ہو. کہ بولا میں تو عالم نہیں ہوں, یہ ہمارے حافظ جی ہے, ان کو زیادہ معلوم ہے دین کے بارے میں, تو جو ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے. اچھا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ سوال ہے کیا آپ کا؟ ہاں ہاں ہاں. آپ کی آواز کم آ رہی ہے حافظ جی. اچھا آواز کم آتی ہے میری؟ ہاں ابھی آئی تھوڑی آئی ابھی. ہاں بولو. یہ دنیا جو ہے نا عالم اسباب ہے اصل. ہاں دنیا عالم اسباب ہے اور روحانی اعتبار سے غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں آپ. اچھا. روحانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں, یعنی ان کی روح مدد کرتی ہے ایسا؟ ہاں روحانی اعتبار سے. یعنی جیسا کہ مان لو ہاں بولو بولو. ہاں بولو آپ بولو. دنیا عالم اسباب ہے. ہوں. کہ دنیا عالم اختیار بھی ہے اور عالم اسباب بھی ہے. ہاں سمجھے نا؟ ہاں. تو اس اعتبار سے آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اچھا اچھا. تو لیکن پھر یہ خدا مان کر نہیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں, تو جیسے کچھ ہمارے ہندو بھائی ہے جیسے وہ جیسے مدد کے لیے رام جی کو پکارتے ہیں, ہنومان جی کو پکارتے ہیں, تو ان کو کافر کیوں بولتے ہو پھر آپ؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں خدا مان کر نہیں. ہاں خدا مان کر نہیں. دعا مانگ کر. خدا مان کر نہیں مدد مانگ سکتے آپ. اچھا خدا مانگ کر نہیں مانگ سکتے. ہاں خدا اور اگر مان کر نہیں مانگ جیسے وہ خدا مانگ کر نہیں مانگے تو وہ جائز ہے پھر؟ ہاں خدا مان کر, اگر آپ نے خدا مان کر مانگا تو کفر ہو جائے گا وہ. اچھا اور اچھا. اگر آپ نے دنیا عالم اسباب مان کر مانگا ہے, ہاں جیسے دنیا کے اندر جیسے کسی بھی مانگتے ہیں, آپ کسی بھائی سے ہاں مانگتے ہیں, کسی انسان سے مانگتے ہیں تو جس والا مدد کرنا میرے بھیا آپ, تو یہ دنیا ہاں. عالم اسباب ہو گئی نا. جیسے عالم ہاں اسباب میں تو اور آپ صاحب جیسے عالم اسباب میں تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہو نا جو آپ کی پکار سن رہا ہے, اور جو پکار نہیں سن رہا ہے تو آپ ہاں اس سے کیسے مانگو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو اختیار دے دیا نا. کسی کا تو وسیلہ لیں گے آپ, وسیلہ بھی ایک مدد ہے. اچھا اچھا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ فوج شدہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے رکھا ہے, تو ذرا آپ یہ کیا ایک نام مدد ہے, ذرا اس کی دلیل دیں گے آپ کہ فوج شدہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دے آپ کو رکھا ہے کہ یہ آپ کی پکار سنتے ہیں, آپ کی مدد کرتے ہیں, ذرا اس کی دلیل دیں گے تھوڑا. ہاں مدد کئی طرح کی ہے. وسیلہ آپ وسیلہ کی ایک مدد ہے. ہوں، اللہ تعالیٰ جیسے مان لو آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کریں گے, یہ بھی آپ کی ایک مدد ہے. ہوں, سمجھے نا؟ کسی کا ہوں, وسیلہ پیش کریں گے, کسی انبیاء کا, ہوں, قرآن پاک کا, نماز کا, ہوں, نیکی کا, یا ہوں, کسی ولی کا ہوں, وسیلہ پیش کریں گے, یہ بھی ایک مدد ہے آپ کی. ہوں.
तो पोस्ट शुदा का जैसे पोस्ट शुदा का वसीला क्या नाम है वसीला पेश करना है, मसलन जैसे मेरे को बेटा चाहिए तो वसीला पेश करना है, तो कैसे करेंगे वसीला पेश, जरा बताएंगे थोड़ा इसके बारे में। इसके लिए वसीला तो ये है, अल्लाह इसके जरिए हमें दुआ कबूल कीजिए, आप इसके सदक़े में मेरा काम बना दीजिए, आप वसीला ही है। अच्छा, तो ये वसीला जैसे मज़ार पर जाकर मांगते हैं या जैसे यहीं से लग जाता है दूर से ही, जैसे मसलन मैं तो अभी सऊदी अरब में हूँ, सऊदी अरब में तो कोई मज़ारात नहीं है ना, तो मज़ारात नहीं है तो मैं कैसे वसीला लगाऊं, जरा मुझे ये जानना है थोड़ा। हाँ ठीक है, आपको मज़ार पे जाना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहीं से लग जाएगा वसीला। एक तो होती है ईमान की, ईमान तो अल्लाह उसके रसूल पर आता है, ईमान है, ये तो है ईमान। और एक होती है मोहब्बत। अच्छा। और मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल से मोहब्बत है, कुरान पाक से मोहब्बत है, नमाज से मोहब्बत है, उसके वलियों से मोहब्बत भी है, और जो नेकी है, नेक काम से भी हम लोगों को मोहब्बत है। अब चाहे आप जिस वली से मोहब्बत करें, या आप जानते हो जिस वली का नाम जानते हो, या किसी अंबिया का नाम जानते हो, हमारे नबी का तो नाम हम जानते ही हैं, समझ गए ना। तो जिस जानते हो उसके नाम का वसीला पेश कर सकते हैं हम, कि अल्लाह फला वली के नाम से, फला नबी के नाम से, या हमारे सरकार के नाम से जो है ना, हम आपकी बारगाह में वसीला पेश करते हैं, उनके सदक़े में हमारा काम बना दीजिए। तो ये मज़ार पे जाना कोई जरूरी थोड़ी है। अच्छा, यानी जो जैसे मैं सऊदी अरब में हूँ तो यहीं से वसीला लग सकता है, जैसे मेरे को बेटा चाहिए तो जैसे मैं किसी वली का नाम जानता हूँ है ना, तो मैं वसीला लगा सकता हूँ उनके नाम का, ऐसा। हाँ, वसीला लगा सकते हैं आप इनके नाम का। तो जैसे मैं यहाँ से वसीला लगाऊंगा, तो जैसे मैं किसी वली का नाम जानता हूँ तो वली मेरी पुकार सुन लेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल पुकार सुनेंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये सिफात तो दूर और नजदीक की पुकार सुनना, ये सिफात तो सिर्फ अल्लाह की है या वली की है? ये आप मेरी एक बात सुनिए, आप बोलो। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर एक निजाम बनाया है, एक निजाम बनाया है कि मांगने वाला जब दुनिया के अंदर हमारे लोगों से जब पैसा मांगता है तो वो क्या कहता है, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर दो, तुम्हें अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। इंसान को सबसे ज्यादा बेटे से मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको घर में खुश रखेगा। भाई अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला के जैसे बोलेंगे अल्लाह के नाम पे दो, है ना, वो अल्लाह के नाम, तो अल्लाह ताला तो जो है हमारी पुकार सुन रहा है ना, क्योंकि कुरान में जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि पैगंबर जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछो तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे करीबी हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, है ना, अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो है ना। अब मुझे आप ऐसी दलील दीजिए कि जैसे हम वली को पुकारेंगे तो वली भी जो है हमारी पुकार सुन लेंगे यहाँ से, तो वो दलील आप मेरे को दीजिए। करने वाला अल्लाह ताला ही है, बिल्कुल 100% ये बात सही है, अल्लाह ताला ही दुआ कबूल करता है। जब अल्लाह ताला कबूल करता है तो फिर आप वलियों के जरिए से मांग रहे हो, और वली जो है क्या नाम है आपकी फरियाद वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो जो अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता क्या बात है, यानी क्या वजह है ये, जरा ये बताएंगे थोड़ा। नहीं, एक बात सुनिए आप, मारता कौन है? अल्लाह। क्या जिलाता कौन है? अल्लाह। जिलाता कौन है? अल्लाह। आवाज आ रही है आपके अंदर? अल्लाह 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 अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। हाँ। जिलाता कौन है? अल्लाह। हाँ। लेकिन मौत का फरिश्ता कौन है? मौत का फरिश्ता को मारा है, वो तो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है ना, अल्लाह के हुक्म से जो है वो रूह निकालते हैं, अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे है ना, वो तो मौत का फरिश्ता है, मौत रूह कब्ज़ करता है, मौत का फरिश्ता है। हाँ। अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह ताला। इसका फरिश्ता कौन है? मिकाईल अलैहिस्सलाम। बच्चे कौन देता है? अल्लाह ताला। लेकिन बच्चा पैदा करने वाला फरिश्ता कौन है?
بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان لوگوں کو، ان کو جو ہے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر، ایک منٹ آپ جی میری بات سنو ایک منٹ. جیسے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے اندر فرمایا ہے، پیغمبر جب میرے باندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، ہے نا. تو یہی آیت، ایسی آیت کوئی ولیوں کے بارے میں بھی ہے کیا کہ جیسے کیا نام ہے کہا ہو کہ ولی تو تمہارے قریب ہی ہے، جو تم پکارو گے تو تمہاری پکار سن لیں گے؟ ذرا اس کے بارے میں میرے کو بتائیے آپ. آپ نے اپنی میں توڑا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں، کن فیکون میں کہہ دوں ہودا ہودا، یعنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دوں ہودا ہودا. ہاں تو جیسے ویاکون فیکون کا علم جو ہے کیا نام ہے ولیوں کو نبیوں کو بھی دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں تو پھر فرشتوں کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں حافظ صاحب جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اگر جیسے مان لو فرشتے نہیں ہوتے تو اللہ رزق نہیں دیتا؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے رزق پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرشتے یا اللہ ہے؟ نہیں میری بات سنو، جو رزق پیدا کر رہا ہے وہ فرشتے پیدا کر رہے ہیں، اللہ پیدا کر رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. حافظ صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں دینا چاہتے ہو. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ وسیلہ جو ہے سعودی عرب سے بھی لگ جائے گا. حافظ صاحب آپ میرے ایک منٹ آپ میری بات سنو. آپ نے جیسے کہا ہے کہ حافظ صاحب رکو جیسے آپ نے کہا ہے کہ وسیلہ جو ہے سعودی عرب سے بھی لگ جاتا ہے اور یہ ولی جو ہے پکار سن لیتے ہیں. آپ جس ولی کا نام جانتے ہو اس کا نام کا وسیلہ لگاؤ، یہ تمہاری پکار سن لیں گے، ہے نا. تو مجھے یہ جاننا ہے ذرا دور اور نزدیک کی پکار سننے والا تو اللہ ہے، تو یہ کیسے سن لیتے ہیں؟ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بدو آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دور سے ہی آواز دیتا ہے لیکن صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہے اس کی بات میں، جبکہ وہ دکھ رہا ہے بدو، ہے نا. تو جو ہے کیا نام ہے جب قریب میں آیا تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. تو آپ نے جب اس کی آواز سنی تو اس کو جواب دیا. تو یعنی یہ تو انبیاء علیہ السلام کی صفات نہیں ہے کہ یہ دور ان کی پکار سننا. تو سعودی عرب سے جو ہے یہ ولی کیسے پکار سنتے ہیں وہ بھی مرنے کے بعد؟ ذرا مجھے یہ جاننا ہے. اچھا آپ نے یہ تو پہچان لیا کہ ولی کی آواز ولی پہچان نہیں پاتا، انبیاء نہیں پہچان سکے، کیا اللہ کے نبی کہہ دیے؟ تو آپ نے یہ نہیں پڑھی کیا بخاری مسلم میں سب میں ہے کہ جب مومن کی قبر سے کوئی نکلتا ہے نزدیک سے، مومن کی قبر سے، ولی کی نہیں ہے، مومن، اور کسی بھی انسان کی قبر سے، مومن نہیں، کسی بھی انسان کی قبر سے، اور منو مٹی کے نیچے جب وہ ہوتا ہے تو وہ انسان پہچان لیتا ہے کہ زمین پر چلنے والا انسان کافر ہے کہ مومن ہے. اچھا یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے؟ نہیں آپ کو میری بات ولی کی بات چھوڑو، آپ نہیں ایک منٹ حافظ صاحب آپ کی بات میں نے سن لی، تو جیسے مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں وہ سلام کس سے کرتے ہیں؟ یہ رکو دوسری روایت آ گئی، ابھی رکو حافظ صاحب ایک روایت پہ بات کرو. رکو آپ رکو حافظ صاحب آپ میری آواز نہیں سن رہے ہو کیا؟ حافظ صاحب اور 1 کلومیٹر دروازہ ہے آپ کا، آپ میری پکار سن رہے ہو؟ آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل القبور،
ایک سلامتی ہو قبر والے آپ پر. آپ نے کس کو سلام کیا؟ قبر کے نیچے جو دفن ہے. سلام کرنا نبی کی سنت ہے اور جواب دینا سلام کا واجب ہے. آپ نے سلام کیا، اب قبر والے پر واجب ہو گیا. آپ کے سلام کو سن رہا ہے جو منو مٹی کے نیچے دب رہا ہے. جب وہ دبا ہوا انسان آپ کے سلام کو سن سکتا ہے، کیا ولی نہیں سن سکتا؟ آپ کے کیا ولی نہیں سن سکتا؟ کیا وہ تو ولی ہے، رب کا دوست ہے. اور ایک مومن آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے، آپ کا سلام سن رہا ہے. ایک مومن ہے جو نمازی نہیں ہے، جب اس نے نماز نہیں پڑھی، کلمہ طیب پڑھنے والا ہے، وہ سن رہا ہے. اور ایک ولی ہے جو رب کا دوست ہے. ولی کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کی نماز قضا نہیں ہو، جس کا قرآن پاک قضا نہ ہو، جس کا روزہ قضا نہ ہو، جس کی زکات قضا نہ ہو، جس کا حج قضا نہ ہو، اس کو ولی بولتے ہیں. ولی رب کا دوست ہو، جو جنتی ہو، جو محفوظ ہو، وہ ہے رب کا دوست. وہ کیا سن نہیں سکتا؟ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، اندازہ لگاؤ. وہ رب کا دوست ہے. ولی کہتے ہیں جو دنیا کا سردار ہوتا ہے. ولی دین کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے نہیں جیتا. ولی جو دین کے لیے جیتا ہے ولی اس کا ولی ہوتا ہے. جو رب کا دوست ہوتا ہے، جو قوم کا درد لے کے جیتا ہے، وہ انسان کا درد لے کے جیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا ساری جنتی ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، اس کا نام ولی ہوتا ہے. وہ یوں نہیں جیتا. اور ہم لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں مرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں، وہ مومن کہلاتے ہیں. نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے اور ہم منو مٹی کے نیچے ایک انسان کی آواز سنتے ہیں، ہم سلام سنتے ہیں منو مٹی کے نیچے دب کر، اور ہم جواب دیتے ہیں. کیا ولی نہیں سن سکتا؟ ہزاروں لاکھوں کروڑ میل کے اوپر کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں سنی؟ آپ نے حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حافظ صاحب رکو حافظ صاحب آپ بہت دیر سے بول رہے ہو. رکو، میری بھی سنو حافظ صاحب میری بھی سنو. حافظ صاحب ایسے بات نہیں ہوتی. حافظ صاحب میرے بھی سنو تھوڑا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ہے نا. اب آپ مجھے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کا کہا ہے آپ نے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب کوئی انسان مومن کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ مومن اس کو پہچان لیتا ہے یہ کافر ہے یا مومن ہے. آپ اس کی دلیل میرے کو دیجیے. آپ کو قرآن حدیث کی دلیل ہی تو بتا رہا ہوں. آپ اس کی دلیل دیجئے، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ اس کی دلیل دیجئے، حدیث نمبر بولیے. آپ کو پھر انشاءاللہ بھی تو موقع نہیں ہے، پھر دکھائیں گے آپ کو حدیث نمبر مل جائیں گے. میں آپ کا ریکارڈنگ ابھی سب یوٹیوب چینل پہ ڈالوں گا کہ حافظ صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے. آپ جو ہے اس کی دلیل میرے کو دیجئے، حدیث نمبر بتائیے کہ کہاں پر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان مومن کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. جبکہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ انکا لا تسمع الموتیٰ، اے پیغمبر آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، سمجھے. اور آپ نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے. حافظ صاحب آپ جو ہے اللہ سے توبہ کیجئے. غلط ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. میں مفتی نہیں ہوں. اگر آپ کو زیادہ سوال بازی کرنی ہے تو کسی مفتی سے کیجیے. آپ تو مفتی نہیں ہے تو آپ نے پھر جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے جھوٹ بولا؟ اگر میرے علم کے مطابق جھوٹ بولا تو میں توبہ کرتا ہوں. تو پھر کیا نام ہے، جیسے کیا نام ہے، آپ کو جب علم نہیں ہے اس بات کا تو آپ نے کیسے حدیث بیان کر دی؟ کون سی حدیث بیان کر دی میں نے؟ آپ نے کہا نا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جب کوئی انسان کسی مومن کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے یہ کافر ہے یا مومن ہے. ہاں بالکل. تو آپ اٹھا کے دیکھ لو. تو حدیث نمبر بولو. آپ حدیث نمبر بولو. اٹھا کے دیکھ لو. حدیث نمبر بولو. آپ پیٹ کا حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو وہ آتا کیا ہے؟ آپ حدیث نمبر بتائیے بس. تو اللہ کے نبی کی تو کیا ہے کہ سلام کرو گے تو جواب دے گا. حدیث میں تو ہے. یہ جواب دینے کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ تو ہم سلام کرتے ہیں، ہر مومن جانتا ہے اس بات کو. تو ہلو حافظ صاحب
جو قبر پہ جا کر جو قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں، ایک منٹ حافظ صاحب جو قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں، آپ وہ دعا پڑھیے، آپ وہ دعا پڑھیے۔ میرے بھائی سلام کرنا منع ہے قبرستان میں جانا؟ قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں، آپ وہ دعا پڑھیے۔ آپ سلام کرنا منع ہے میرے بھائی، حدیث میں نہیں ہے آپ کیا؟ سے میں جو پوچھ رہا ہوں آپ وہ جواب دیجیے۔ حافظ صاحب آپ جو ہے قبرستان میں جو داخل ہوتے ہیں، جو سلام کرتے ہیں، آپ وہ دعا پڑھ کے بتائیے میرے کو۔ آپ کو پہلے سلام کرتے ہی نہیں کرتے ہیں آپ بتائیے نا۔ آپ دعا پڑھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے۔ ایک تو دعا بھی تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ دعا پڑھیے حافظ صاحب اور ترجمہ کیجیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ دعا پڑھیے اور ترجمہ کیجیے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے آپ اور ترجمہ کیجیے اس کا۔ کیا ہوا حافظ صاحب، پھنس گئے کیا آپ؟ ہلو نکل لیے حافظ صاحب، نکل لیے۔ 475 minutes 24 seconds remaining کے لیے دھنیہ واد۔ آپ نے جن کو کال کیا ہے ہلو ارے کیا ہوا حافظ صاحب، کال کٹ کیوں کر دیا؟ ابھی آپ نے کال اوکے کر کے بھی بات نہیں کر رہے ہو۔ حافظ صاحب، ارے حافظ صاحب، اگر آپ کو دعا نہیں معلوم ہے تو آپ وہ بتا دیجئے، آپ کو دعا معلوم نہیں ہے۔ کیا بول رہے ہو حافظ صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بول رہے ہو آپ؟ تھوڑا زور سے بولیے۔ لاکم دینکم ولی دین، تو تمہارا دین کیا ہے؟ قبروں کی پوجا کرنا، بس یہی دین ہے تمہارا؟ لوگوں کو مزاروں کی طرف بلانا، لوگوں سے جو ہے شرکیہ کام کروانا، یہی تمہارا دین ہے؟ کیا کہو گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ تیری طرف بلا رہے تھے، مزاروں کی طرف بلا رہے تھے، کیا کہو گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے؟